بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جب تمہاری آزمائش ختم کرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ جب تمہارے برے دنوں کو اچھے دنوں میں بدلنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب تمہارے دکھوں اور تکلیفوں کو آسائشوں میں بدلنا چاہتا ہے تو تمہیں 5 اشارے ضرور دیتا ہے، ایسے اشارے جو دل کو امید دیتے ہیں، روح کو سکون دیتے ہیں اور انسان کے ٹوٹے ہوئے حوصلوں کو پھر سے زندہ کر دیتے ہیں۔ جب تمہیں یہ 5 نشانیاں اپنی زندگی میں نظر آنے لگیں تو سمجھ جانا کہ اللہ کی رحمت تمہارے بہت قریب آ چکی ہے۔ اب تمہاری آزمائش ختم ہونے والی ہے، اب اندھیری رات کے بعد آسانیوں کی خوبصورت صبح طلوع ہونے والی ہے، اب تمہارا وقت بدلنے والا ہے۔ وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں؟ محترم ناظرین، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی آزمائش ختم کرنے لگتا ہے تو وہ کچھ حیران کن نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے، ایسی نشانیاں جو مایوس دلوں میں امید جگا دیتی ہیں اور ٹوٹے ہوئے انسان کو پھر سے جینے کا حوصلہ دے دیتی ہیں۔ زندگی واقعی ایک عجیب سفر ہے، کبھی خوشیوں کی روشنی انسان کے دل کو مہکا دیتی ہے اور کبھی غموں کی ایسی آندھی آتی ہے کہ ہر طرف اندھیرا محسوس ہونے لگتا ہے۔ انسان جب مشکل وقت سے گزرتا ہے تو اسے ہر راستہ بند دکھائی دیتا ہے، ہر دعا خاموش لگتی ہے اور ہر امید ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید اب سکون اس کی قسمت میں نہیں رہا۔ مگر جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور اس کی رحمت پر یقین رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آزمائش کبھی ہمیشہ نہیں رہتی، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو تکلیف میں نہیں چھوڑنے والا، بلکہ وہ تو اپنے محبوب بندوں کو آزمائشوں کی بھٹی سے گزار کر پہلے سے زیادہ مضبوط اور قیمتی بنا دیتا ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب اللہ کی رحمت خاموشی سے انسان کی زندگی میں اترنا شروع ہو جاتی ہے، دل کو عجیب سا سکون ملنے لگتا ہے، دعاؤں میں تاثیر محسوس ہونے لگتی ہے اور ناممکن دکھائی دینے والے راستے بھی آہستہ آہستہ کھلنے لگتے ہیں۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب اس کے دکھوں کی رات ختم ہونے والی ہے، اب اللہ اس کی زندگی کو آسانیوں اور خوشیوں سے بھرنے والا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ وہ نشانیاں کون سی ہیں جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو آنے والی راحت کی خبر دیتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں ان اشاروں کو محسوس کیا ہے؟ شاید اللہ آپ کو بھی وہ نشانیاں دکھا چکا ہو اور آپ نے ابھی تک انہیں پہچانا نہ ہو۔ محترم ناظرین، ذرا سوچیں، جب بارش ہونے لگتی ہے تو پہلے بادل آتے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں اور فضا میں ایک عجیب سی خوشبو پھیل جاتی ہے، یہ سب بارش آنے کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طرح جب اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیر بدلنے لگتا ہے، جب وہ آپ کی دعاؤں کو قبولیت عطا کرنے لگتا ہے، جب وہ آپ کے صبر کا بہترین بدلہ دینے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ بھی کچھ خاص نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ وہ نشانیاں آپ کی زندگی میں ایک نئے اور خوبصورت باب کے آغاز کا پیغام ہوتی ہیں۔ وہ اس بات کی خبر دیتی ہیں کہ جس اندھیرے میں آپ مدتوں سے گھرے ہوئے تھے اب اس کے بعد روشنی آنے والی ہے۔ مگر وہ نشانیاں کیا ہیں؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کب بدلنے والی ہے تو ان 5 نشانیوں پر غور ضرور کریں، کیونکہ یہ وہ راز ہیں جنہیں اگر آپ پہچان لیں تو آپ کا ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے گا اور آپ کے دل کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہر فریاد سن لی ہے۔ محترم ناظرین، جب زندگی کی کالی رات بہت طویل ہو جائے، دعائیں بے اثر محسوس ہونے لگیں اور ہر راستہ بند دکھائی دے تو مایوس نہ ہونا، کیونکہ اکثر یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندے کی آزمائش ختم کرنے کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ جب کسی کے دکھوں کو راحت میں بدلنے لگتا ہے، جب برے دنوں کو اچھے دنوں میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ پہلے کچھ خاص نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ یہ نشانیاں دراصل اس بات کا اعلان ہوتی ہیں کہ اب تمہاری تقدیر بدلنے والی ہے، اب مشکلات کا سورج غروب ہونے والا ہے اور تمہاری زندگی میں آسانیوں اور خوشیوں کی نئی روشنی آنے والی ہے۔ اگر تمہیں یہ 5 نشانیاں اپنی زندگی میں دکھائی دینے لگیں تو سمجھ جانا کہ تمہاری دعائیں قبول ہو چکی ہیں، تمہاری آزمائشوں کا وقت مکمل ہونے والا ہے اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے نوازنے والا ہے۔ وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں یہ جاننا تمہارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر تم نے انہیں پہچان لیا تو نہ صرف تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے گا بلکہ تم اللہ کی حکمتوں اور اس کے فیصلوں کو پہلے سے زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکو گے۔ آزمائش ختم ہونے کی سب سے پہلی نشانی
دل کا سکون اور ایک عجیب سا غیر متوقع اطمینان ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ سخت ترین حالات میں بھی اچانک آپ کا دل ہلکا محسوس ہونے لگتا ہے؟ پہلے جو بے چینی، گھبراہٹ اور دل کا بوجھ تھا وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے اور اندر ایک خاموش سا سکون اترنے لگتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی آپ کے دل کو یہ یقین دلا رہا ہو کہ اب سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے۔ یہ کیفیت کبھی بھی بے وجہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص اشارہ ہوتا ہے کہ اب تمہاری آزمائش اپنے اختتام کے قریب پہنچ چکی ہے، کیونکہ جب اللہ رب العزت کسی بندے کے حالات بدلنے کا فیصلہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ترجمہ کے خبردار، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 28۔ اگر تم مشکلات اور سختیوں میں گھرے ہوئے ہو اور اچانک تمہارے دل کو سکون محسوس ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ یہ تمہارے اچھے وقت کی پہلی دستک ہے۔ یہ اطمینان کسی بھی لمحے تمہارے دل میں اتر سکتا ہے، کسی دعا کے بعد، کسی سجدے کے بعد، کسی نماز کے بعد، یا کسی ایسے لمحے میں جب تمہیں خود بھی اندازہ نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانیوں کے دروازے کھولنے والا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا خاص طریقہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے بندے کے دل کو مضبوط کرتا ہے تاکہ جب رحمت اور نعمت کا وقت آئے تو بندہ اسے سنبھال سکے اور اس کی قدر جان سکے۔ یہ وہ خوبصورت مقام ہوتا ہے جب انسان کو اپنی آزمائشوں کا مقصد سمجھ آنے لگتا ہے، اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ جن مشکل راستوں سے گزرا وہ دراصل اسے مضبوط بنانے کے لیے تھے۔ جب تمہارے دل میں یہ سکون اترنے لگے اور تمہاری روح بے وجہ مطمئن محسوس کرے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کچھ بہت بڑا اور بہت خوبصورت لکھ چکا ہے۔ آزمائش ختم ہونے کی دوسری نشانی حالات میں ہلکی سی مثبت تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے۔ جب انسان ایک لمبے عرصے تک مشکلات میں گھرا رہے، ہر طرف پریشانیاں ہوں، دعائیں کرتے کرتے دل تھک جائے اور پھر اچانک زندگی میں کوئی چھوٹی سی خوشخبری داخل ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حالات بدلنے لگا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ خوشخبری بہت معمولی ہو، کسی مشکل میں تھوڑی سی آسانی پیدا ہو جائے، کسی بند راستے میں امید کی ایک کرن دکھائی دینے لگے، یا کوئی ایسا موقع مل جائے جس کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ اکثر لوگ ایسی چھوٹی تبدیلیوں کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر حقیقت میں یہی وہ پہلی کرن ہوتی ہے جو آنے والی بڑی خوشیوں کی خبر دیتی ہے جو اللہ رب العزت نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہوتی ہیں۔ یہ وہ خوبصورت لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خاموشی سے یہ احساس دلانا شروع کر دیتا ہے کہ تمہاری دعائیں رد نہیں ہوئیں، بلکہ میں نے انہیں سن لیا ہے اور اب میں تمہارے لیے آسانیوں کے دروازے کھولنے والا ہوں۔ دل کے اندر ایک نئی امید جنم لینے لگتی ہے اور انسان کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید اب زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ جان لو مدد صبر کے ساتھ آتی ہے اور مشکل کے ساتھ آسانی ضرور آتی ہے۔ جب تم دیکھو کہ تمہارے حالات میں معمولی سی بہتری آنا شروع ہو گئی ہے تو اسے صرف اتفاق مت سمجھو، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے کہ اب اس کا کرم تمہاری زندگی پر اترنا شروع ہو چکا ہے اور وہ وقت دور نہیں جب تمہاری راتیں سکون اور خوشیوں سے بھر دی جائیں گی۔ جامعہ الترمذی حدیث نمبر 2516۔ آزمائش ختم ہونے کی تیسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ دعاؤں میں عجیب سی تاثیر پیدا ہونے لگتی ہے اور انسان اپنی دعاؤں کا اثر محسوس کرنے لگتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم دل سے کوئی دعا مانگتے ہو اور تھوڑے ہی وقت بعد اس کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں، یا پھر تمہیں یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب تمہاری دعاؤں میں پہلی جیسی بے بسی اور ٹوٹ پھوٹ نہیں رہی، بلکہ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہو تو دل کو ایک عجیب سا سکون اور اطمینان ملنے لگتا ہے۔ اگر تمہارے ساتھ بھی ایسا ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری آزمائش کا وقت ختم ہونے کے قریب ہے اور اللہ رب العزت تمہیں وہ عطا کرنے والا ہے جس کی تم مدتوں سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ عام طور پر
جب انسان سخت آزمائشوں میں گرا ہوتا ہے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کی دعائیں آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی واپس لوٹ رہی ہوں۔ دل ٹوٹنے لگتا ہے اور انسان خود کو بے بس محسوس کرتا ہے، مگر جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رحمت فرمانے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہی دعائیں اثر دکھانا شروع کر دیتی ہیں۔ بندہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بہت قریب ہے، اس کی پکار سن رہا ہے اور اس کے لیے آسانیوں کے دروازے کھولنے والا ہے۔ یہ کیفیت صرف دعا کی قبولیت تک محدود نہیں رہتی، بلکہ انسان کے دل سے نکلے ہوئے الفاظ بھی دوسروں کے دلوں پر اثر ڈالنے لگتے ہیں۔ اس کی باتوں میں عجیب سی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے اور لوگ اس کی بات کو محسوس کرنے لگتے ہیں۔ یہ وہ خوبصورت وقت ہوتا ہے جب اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے اور زیادہ مانگے اور اپنے رب کے سامنے جھک جائے، کیونکہ اب رحمتوں کے دروازے کھلنے والے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي اسْتَجِبْ لَكُمْ، ترجمہ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سورۃ غافر آیت نمبر 60۔ اگر تمہیں محسوس ہونے لگے کہ اب تمہاری دعائیں خاموش نہیں رہتی بلکہ ان میں تاثیر پیدا ہو چکی ہے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کے بند دروازے کھولنے والا ہے اور تمہاری مشکلات کو آسانیوں میں بدلنے کا وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ آزمائش ختم ہونے کی چوتھی نشانی وہ لوگ اور وہ مواقع ہوتے ہیں جو تمہاری زندگی میں آنا شروع ہو جائیں اور تمہیں آگے بڑھانے کا سبب بنے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے برے دن ختم کرنے لگتا ہے تو وہ تمہارے لیے ایسے حالات، ایسے مواقع اور ایسے لوگ پیدا فرما دیتا ہے جو تمہاری ترقی اور کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص تمہاری زندگی میں داخل ہو جو تمہیں ایک بہترین مشورہ دے دے یا تمہارے لیے کامیابی کی نئی راہیں کھول دے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تمہیں اچانک کوئی ایسا موقع مل جائے جس کی تم نے کبھی امید بھی نہ کی ہو۔ یہ دراصل اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے لیے ایک واضح اشارہ ہوتا ہے کہ اب تمہارے راستے کھلنے لگے ہیں اور اب آسانیاں تمہارا مقدر بننے والی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب وہ کسی بندے کو آزمائشوں سے نکالنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جن کا وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتا۔ اچانک زندگی میں ایسے دروازے کھلنے لگتے ہیں جو پہلے بند محسوس ہوتے تھے اور ایسے لوگ قریب آنے لگتے ہیں جو تمہارے لیے خیر اور بھلائی کا سبب بنتے ہیں۔ محترم ناظرین، احادیث مبارکہ میں آتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے کسی عظیم مقصد کے لیے چن لیتا ہے۔ سنن الترمذی۔ اگر تم دیکھو کہ تمہاری زندگی میں ایسے لوگ شامل ہو رہے ہیں جو تمہارے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہے ہیں، تمہیں حوصلہ دے رہے ہیں، تمہیں آگے بڑھنے کا راستہ دکھا رہے ہیں، تو سمجھ لو کہ اللہ رب العزت تمہاری تقدیر کا ایک نیا اور خوبصورت باب کھولنے والا ہے۔ آزمائشیں ختم ہونے کی پانچویں نشانی یہ ہوتی ہے کہ تمہارے اندر نئی توانائی، نئی امید اور ایک مضبوط خود اعتمادی پیدا ہونے لگتی ہے۔ جب آزمائش اپنے اختتام کے قریب پہنچتی ہے تو انسان خود کو پہلے سے زیادہ مضبوط، پر اعتماد اور پر امید محسوس کرنے لگتا ہے۔ جو خوف اور ڈر پہلے اس کے دل پر حاوی تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے اور اس کی جگہ ہمت، حوصلہ اور یقین لے لیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندے کو اندر سے مضبوط کرنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے تاکہ جب کامیابی اس کے قدموں میں آئے تو وہ اسے سنبھالنے کے قابل ہو جائے۔ یہ کیفیت انسان خود اپنے اندر واضح طور پر محسوس کرتا ہے، جیسے اچانک اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ اب وہ پہلے جیسا بے بس نہیں رہا، اس کے فیصلے پہلے سے زیادہ مضبوط اور پختہ ہونے لگے ہیں، اس کی سوچ مثبت ہونے لگی ہے اور اس کا دل آنے والے ہر لمحے کے لیے امید اور جوش سے بھرنے لگتا ہے۔ انسان کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب زندگی بدلنے والی ہے اور اب اس کے صبر کا پھل اسے ملنے والا ہے۔ یہ دراصل اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں بہتر فیصلے فرما دیے ہیں اور اب آسانیوں کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارے اندر ایک غیر معمولی طاقت، ایک عجیب سا اعتماد اور نئی ہمت پیدا ہو رہی ہے تو اسے محض اتفاق مت سمجھو، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خاموش پیغام ہوتا ہے کہ اب تمہارے اچھے دن قریب ہیں اور وقت دور نہیں جب تمہاری زندگی خوشیوں، سکون اور کامیابیوں سے بھر دی جائے گی۔
محترم ناظرین، جب انسان زندگی کی نشیب و فراز سے گزرتا ہے تو کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جب اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ بالکل اکیلا ہے، نہ کوئی اس کا ساتھ دینے والا ہے، نہ کوئی اس کے درد کو سمجھنے والا، اور نہ ہی کوئی اس کی مدد کے لیے موجود ہے۔ یہ احساس سب سے زیادہ اس وقت شدت اختیار کرتا ہے جب انسان آزمائشوں میں گھرا ہوتا ہے، جب ہر دروازہ بند دکھائی دیتا ہے، جب اپنے بھی بیگانوں جیسے لگنے لگتے ہیں، اور جب امید کے چراغ ایک ایک کر کے بجھنے لگتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ سب انسان کے دل اور نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ ہر حال میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے بندہ اسے محسوس کرے یا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ آزمائشوں کے درمیان بھی اپنے بندے کو سنبھالتا ہے، اسے ٹوٹنے نہیں دیتا، اس کے دل میں صبر، ہمت اور حوصلے کی روشنی پیدا فرماتا ہے۔ جب دنیا کے سہارے ختم ہونے لگتے ہیں تب اللہ رب العزت اپنے بندے کو یہ احساس دلانا شروع کر دیتا ہے کہ اصل سہارا صرف وہی ہے جو کبھی چھوڑتا نہیں، کبھی بدلتا نہیں، اور کبھی بے یار و مددگار نہیں ہونے دیتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، ترجمہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 153۔ اگر تمہیں کبھی یہ محسوس ہو کہ تم دنیا میں بالکل اکیلے ہو تو یاد رکھنا کہ یہ صرف تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے، کیونکہ حقیقت میں تمہارے ساتھ سب سے بڑا سہارا موجود ہے۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لو تو پھر تمہیں کبھی کسی اور سہارے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور ان کے ساتھی گھبرا کر کہنے لگے کہ اب تو ہم پکڑے گئے ہیں، تو اس وقت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کامل یقین اور بھرپور اعتماد کے ساتھ فرمایا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور پھر وہی ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نبی کی مدد فرمائی، دریا کو 2 حصوں میں تقسیم فرما دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے نجات کا راستہ کھول دیا۔ یہ عظیم واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی سخت اور مایوس کن کیوں نہ ہوں، چاہے دشمن کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، اور چاہے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا محسوس ہو رہا ہو، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ وہ عین مشکل وقت میں ایسی مدد فرماتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اور جب اللہ رب العزت مدد فرمانے کا فیصلہ کر لے تو سمندر بھی راستہ دے دیتے ہیں اور ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، زندگی میں آنے والی ہر آزمائش اپنے اندر ایک راز چھپائے رکھتی ہے۔ کبھی انسان سمجھتا ہے کہ وہ ٹوٹ گیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی اور اس کے لیے اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی بے مقصد تکلیف میں نہیں ڈالتا۔ وہ آزمائشوں کے ذریعے اپنے بندے کو مضبوط بناتا ہے، اس کے دل کو اپنے قریب کرتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے اور اسے وہ مقام عطا کرتا ہے جہاں پہنچنا آسانیوں میں رہ کر ممکن نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، جب دنیا کے سب سہارے ختم ہو جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ کا سہارا کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جب انسان سچے دل سے اپنے رب پر بھروسہ کر لیتا ہے تو پھر اندھیری راتیں بھی روشنی میں بدلنے لگتی ہیں، ناممکن راستے بھی کھلنے لگتے ہیں اور ٹوٹا ہوا دل بھی سکون پانے لگتا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لے، نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، دعا کو کبھی نہ چھوڑے، صبر کو اپنا ہتھیار بنا لے اور ہر حال میں اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہنا سیکھ لے، کیونکہ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو پا لیتا ہے وہ کبھی حقیقی معنی میں محروم نہیں رہتا۔ محترم ناظرین، یہ دنیا چند دن کی ہے، یہاں ہر خوشی بھی عارضی ہے اور ہر غم بھی گزر جانے والا ہے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ انسان دنیا میں صرف مال و دولت اور آسائشیں حاصل کر لے، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو راضی کر لے، اپنی آخرت سنوار لے اور ایسا دل لے کر دنیا سے جائے جو اللہ تعالیٰ
ताला की मोहब्बत से भरा हुआ हो। अगर आज तुम किसी आजमाइश में हो तो मायूस मत होना। हो सकता है अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें अपने बहुत करीब करना चाहता हो सकता है तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी तुम्हारे तसव्वुर से भी ज़्यादा खूबसूरत होने वाली हो। बस अपने रब का दामन कभी मत छोड़ना, क्योंकि जो अल्लाह ताला पर यकीन रखता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे कभी तनहा नहीं छोड़ता। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको सब्र करने वाला दिल, मजबूत ईमान, सच्ची तौबा और अपनी रज़ा वाली ज़िंदगी अता फरमाए और हमें दुनिया व आखिरत दोनों में कामयाबी नसीब फरमाए। आमीन। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि वो हमारे दिलों को सुकून अता फरमाए, हमारी हर परेशानी को आसानी में बदल दे, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए और हमें हर आजमाइश में सब्र और ईमान के साथ साबित कदम रखे। अल्लाह ताला हमें दुनिया व आखिरत की कामयाबियां अता फरमाए और अपने ख़ास रहमो करम में जगह अता फरमाए। आमीन। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको ये बातें दिल को छू गई हों और आप चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला आपकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ अता फरमाए तो कमेंट में ज़रूर लिखें, या अल्लाह मेरी आजमाइश को रहमत में बदल दे। आमीन। मोहतरम नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।